مولانا آصف صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں تو مختصر آفات میں انشاءاللہ وقت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت خاتم الانبیاء کے کچھ پہلو ظاہر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، یہ جلسہ سیرت خاتم الانبیاء کے نام سے منعقد ہوا ہے۔ اس جلسے کا اصل مقصد ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے پیدا ہونا ہے اور زیادہ ہونا ہے۔ اللہ کے نبی کی اتباع سنت جو ہے ہمارے زندگی میں آنا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، یعنی اے لوگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین ہدیت۔ اگر کسی کے دل میں سوال آئے اللہ نے قرآن تو نازل کر دیا، نمونے کی کیا ضرورت ہے، تو صرف کتابوں کو دیکھ کر کے بغیر نمونہ بغیر پریکٹیکل کے انسان کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جیسے مثال کے طور پر انسان جو ہے ڈاکٹر کا علم حاصل کرتا ہے، کتابوں میں پڑھتا ہے، پڑھ کر اس کی ڈگری ختم ہونے کے بعد فوراً اسے جو ہے کسی کلینک میں اجازت نہیں ملتی، اسے جو ہے ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے۔ ایک سال یا چند ماہ جو ہے کسی ڈاکٹر کے، بڑے ڈاکٹر کے زیر نگرانی رہ کر اس کے جو علاج کرتا ہے ان تمام کو دیکھنا پڑتا ہے، پریکٹیکلی مشق۔ اس کے بعد جو ہے یعنی نمونہ اس کے سامنے لاتے ہیں، اس کے بعد اسے جو ہے کلینک وغیرہ کھولنے کس طرح اجازت دیتے ہیں۔ اسی طرح عام اصول ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے پریکٹیکل مشق نمونہ ہونا پڑتا ہے۔ جیسے ہم پکانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پکوان کی کتابیں اگر پڑھ کر ہم ایسے ہی پکائیں گے تو ہمارے پکوان میں کوئی مزہ نہیں۔ اگر کوئی سکھائیں گے پریکٹیکلی، ہم کئی مرتبہ ہم سیکھیں گے تب اچھی طرح بنا سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے نمونہ۔ اگر کوئی لوگوں میں سے باپ ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے باپ، ان کا کیا کردار تھا، ان کا کیا جو ہے وہ کیا کرتے تھے، ان کا نمونہ کیا تھا۔ اگر کوئی آپ میں سے قابل ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے قابل، ان کا کیا ہے، ان کے حالات زندگی کیا ہے، اس پر جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ اگر حاکم ہے تو ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ حاکم مدینہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار رہا ہے۔ اگر کوئی مزدوری ملازم کر رہا ہے تو وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ مدینے میں بکری چرانے والے ان کا کیا کردار تھا۔ اس طرح جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے تمام لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ صحابہ کرام اللہ کے نبی کی زندگی کو اتنی جو ہے اتباع سنت میں اللہ کے نبی کی بات کا ان لوگوں کے اندر اتنا مقام تھا۔ ایک واقعہ کہہ کر میں حضرت کا بیان ہے، میرے استاد محترم کا بیان ہے، ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایران کو فتح کرنے والے ہیں، فاتح ایران ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے جب ایک ملک کسرا ایک ملک ہے، وہاں جب بات چیت کرنے کے لیے وہ گئے، بڑے بڑے بادشاہ سپر پاور ملک ہے، وہاں کے لوگوں سے بادشاہوں سے بات کرنے کا موقع ملا، وہاں گئے تو وہاں سب سے پہلے ضیافت ہوئی، کھانا پیش کیا گیا۔ کھانا پیش کرتے ہوئے کھانا کھانے کے دوران میں اللہ کے نبی کی یہ تعلیم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ کھانے کا لقمہ، کھانے کا نوالا نیچے دے جائے تو کیا کرنا ہے، اسے اٹھا کر اگر اس میں کچھ دھول وغیرہ لگا ہوا ہو، کچھ یہ ہو تو اسے صاف کر کے کھا لینا ہے۔ تو اتفاق سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کھاتے ہوئے نوالا نیچے گر گیا، تو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو بازو سے جو ان کے بازو میں بیٹھے ہوئے وہ کوہنیوں سے اشارہ کر کے کہے یہ کیا محفل ہے، کیا جو ہے یہ ہم کس مقام میں بیٹھے ہوئے ہیں، سب بادشاہ ہیں، سب بڑے لوگ ہیں، حکومت کے بڑے ہیں، ایسے لوگوں کے سامنے یہ کام کرنا جو ہے آپ کی اوقات، اس سے آپ کے نظر جو ہے آپ کا جو مرتبہ ہے کم ہو جائے گا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کا جو جواب تھا، ہم جو ہے اسے
چھوڑ دوں ان بیوقوفوں کے لیے، میں سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے نبی کی جو تعلیم ہے اس تعلیم پر عمل کروں گا۔ تو اس مقصد کے لیے اتباع سنت جو ہے ہمارے اندر آ جائے، اس مقصد کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں ادباً میرے استاد محترم، میرے مشرف و مربی حضرت مولانا مفتی صادق امین صاحب اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ میں حضرت دامت برکاتہم سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضرت ہمیں جو ہے تفصیل سے ہمیں جو ہے اپنے بیان سے ہمیں نوازے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے حضرت کے بیان سے خوب استفادہ کر کے اس پر عمل کرنے